السلام علیکم، میں ہوں سلیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دی بلیک اکانومسٹ ود ویکلی اپڈیٹ۔ آج کی ٹاپ سٹوریز۔ مارچ کے ہسٹوریکل سیزنالٹی کے بیس پر کیا اس بار بھی کرپٹو ریلی کرے گا یا پھر نہیں؟ بٹ کائن ڈومیننس گر رہی ہے اور چھوٹے آلٹ کائن ڈبل ڈیجٹ فارم کر رہے ہیں۔ انسائڈر ٹریڈنگ اور شیڈی موو اور جیو پالیٹکس نے پھر کرپٹو کے ڈارک سائڈ کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ کچھ آلٹ کائن نے اپنی ٹوکنامکس چینج کر دی ہے اور شارٹ سکویز ٹریگر ہو رہے ہیں۔ اور کیا مارچ کے ریلی کا پاسبل ٹریگر میکرو ڈیٹا اور ٹیکس ریفنڈ ہو سکتا ہے؟ جیو پولیٹیکل ٹینشن جیسے یو ایس اور ایران کی کشیدگی کسی بھی ریلی کو ڈیریل کر سکتی ہے یا پھر نہیں؟ یہ تھی آج کی ٹاپ سٹوریز اور اب ہم اس کے ڈیٹیل میں جا رہے ہیں، لیکن جانے سے پہلے ایک ڈسکلیمر کہ I'm not financial advisor and this video is just for the educational content to give you update regarding the upcoming weeks. So let's start. دوستوں، لگتا ہے کہ سردی کا سب سے برا پیز اب پیچھے رہ گیا ہے اور نیچرلی جب ویدر تھوڑا نارملائز ہوتا ہے تو مارکیٹ کے اندر بھی ایک امید جاگ جاتی ہے، اور کرپٹو میں بھی آج کل یہی سوال گھوم رہا ہے کہ کیا مارکیٹ بھی اس موڈ میں جا رہی ہے یا پھر نہیں۔ آج کے ویکلی اپڈیٹ کا فوکس یہی ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن ایئر میں مارچ ہسٹوریکلی پازیٹیو رہا ہے، کیا اس دفعہ بھی وہ پیٹرن ریپیٹ ہو سکتا ہے، اور اگر ریلی آنی ہے تو کون سی چیز اس کو سپارک کرے گی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اس ہفتے کرپٹو ہیڈ لائن فالو کر رہے ہیں تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کرپٹو کا ڈارک سائڈ پھر سے ایکسپوز ہوا ہے۔ انسائڈنگ ٹریڈنگ، شیڈی مووز اور جیو پالیٹکس اور بہت سے ڈرٹی لانڈری جو اب اوپنلی باہر آ رہی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب ویلن اپنا کام کر رہے ہیں، کیا کرپٹو میں بھی ابھی کچھ سینٹ بچے ہوئے ہیں یا پھر نہیں؟ تو اب بات کریں گے مارچ کی سیزنالٹی یا ہسٹوریکل امپیکٹ کرپٹو کے اوپر۔ سیزنالٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ سال کے کچھ خاص مہینے میں پرائز ہسٹوریکلی اوپر یا نیچے جاتی رہتی ہے، اور جیسے ہی بینکاؤن جو ٹیکنیکل ٹریڈنگ انالسٹ ہے نے ریسنٹلی ہائی لائٹ کیا کہ کرپٹو مارکیٹ کے ایک ایسے سیزنل ونڈو میں انٹر کر رہی ہے جہاں مڈ ٹرم الیکشن ایئر میں مارچ یوزولی پازیٹیو رہتا ہے۔ یہاں ایکسائٹمنٹ تھوڑی سی آپ کو کنٹرول میں رکھنی چاہیے، کیونکہ ہسٹری یہ ہمیں بتاتی ہے کہ مارچ کی ریلی اکثر اپریل میں فیڈ آؤٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریلی آئے گی نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ریلی آتی ہے تو اس کا نیچر شارٹ ٹرم ہو سکتا ہے، نہ کہ لانگ ٹرم۔ تو اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا اگر مارچ میں ریلی آتی ہے تو وہ کس شیپ کی ہوگی اور کون سی ایسی چیز ہوگی جس اس ریلی کو ٹریگر کرے گی۔ ریسنٹ باؤنس کو اگر آپ دیکھیں تو ایک چیز کافی کلیئر ہو جاتی ہے کہ آلٹ کائن نے بی ٹی سی سے زیادہ آؤٹ پرفارم کیا، اور صرف بی ٹی سی ہی نہیں بلکہ ایتھ، سول جیسے لارج کیپ بھی پیچھے رہ گئے۔ اس کا سب سے اسٹرانگ سگنل ہمیں یہی ملتا ہے کہ بٹ کائن ڈومیننس کوائٹلی پچھلے کچھ ہفتوں میں گر رہی ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، ادر ڈومیننس جو باقی سارے آلٹ کائن کو ریپرزینٹ کرتی ہے اکتوبر 2025 سے کنسولیڈیٹ کر رہا تھا، اور پھر اس نے بریک آؤٹ کی اور بالکل بریک آؤٹ کے اب قریب بھی لگ رہا ہے۔ اور ہاں، یہ ایک بات کلیئر ہونی چاہیے کہ بٹ کائن ڈومیننس کا گرنا پارٹلی اس لیے بھی ہے کہ اسٹیبل کائن مارکیٹ کیپ بھی بڑھ رہا ہے، اور ساتھ میں جو ٹوکنائز RWs ہے اس کا سائز بھی بڑھ رہا ہے۔ تو لازمی نہیں ہے کہ صرف آلٹ کائن کی وجہ سے یہ گر رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ اسمالر آلٹ کائن کی پرائز جنولی اوپر جا رہے ہیں، جو اس موو کو ری انفورس کرتی ہے کہ آلٹ کائن اب تھوڑے سے جاگ چکے ہیں۔ اگر آپ کائن گیکو پر لاسٹ 7 دن کا ڈیٹا دیکھیں تو ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہمیں سامنے آتی ہے۔ ٹاپ پرفارمر میں سے ڈزن سے زیادہ آلٹ کائن ڈبل ڈیجٹ گین کر چکے ہیں، اور آلموسٹ سارے ٹاپ 10 مارکیٹ کیپ سے باہر ہے۔ اس دوران بی ٹی سی بیئرلی موو ہوا ہے، مطلب بالکل پلیٹ رہا ہے یا پھر نیچے آیا۔ اس کے علاوہ ایتھیریم، XRP، سول بھی آلموسٹ پلیٹ رہے۔ یہ ایک کلاسیکل سگنل ہے کہ مارکیٹ میں شارٹ ٹرم آلٹ کائن روٹیشن چل رہی ہے، اور اگر مارچ کی ریلی آتی ہے تو یہ آلٹ کائن آؤٹ پرفارمنس اور زیادہ انٹینس ہو سکتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ چھوٹے آلٹ کائن اچانک اتنی تیزی سے کیوں ریلی کر رہے ہیں؟ تو اس کے دو مین ریزن ہے۔ پہلا اور سب سے امپورٹنٹ ریزن ہے میسو شارٹ سکویز۔ بہت سی اسمال کیپ آلٹ کائن مہینوں سے، کچھ کیسز میں سالوں سے لگاتار گر رہی تھی۔ تو اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ ٹریڈر نے ان کو ایگریسیولی شارٹ کرنا شروع کر دیا، اور شارٹ پوزیشن بلڈ ہونا شروع ہو گئے، اور جب پرائس تھوڑی سی بھی اوپر گئی تو شارٹ پوزیشن فورسفلی لیکویڈیشن میں چلی گئی، جس کی وجہ سے پرائس نے پمپ کیا۔ اس لیے آپ کو چھوٹی سی نیوز یا چھوٹی سی باؤنس پر بھی ایکسپلوسیو کینڈل دیکھنے کو اس وقت مل رہے ہیں۔
یہ بالکل ویسا ہی بیہیویئر ہے جیسے ہم نے کرپٹو ریلیٹڈ سٹاک میں دیکھا تھا۔ اور دوسرا ریزن ہے ٹوکنومکس کی چینجز۔ کچھ آلٹکائن نے اپنی ٹوکن سپلائی ڈائنامکس کو چینج کرنا شروع کر دیا ہے۔ فار ایگزامپل ایپٹوز اور پولکا ڈاٹ جیسے پروجیکٹ، یہ پروجیکٹ سپلائی انفلیشن کم کرنا چاہتی ہے تاکہ ریٹیل کی کانفیڈنس واپس اس سسٹم پہ آ جائے، اور اسی وجہ سے اے پی ٹی اور ڈاٹ نے لاسٹ ویک میں ایک اسٹرانگ ریلی دیکھی۔ لیکن یہاں ایک بہت امپورٹنٹ ریالٹی چیک ہے کہ پرابلم سپلائی کی بالکل بھی نہیں ہے، اور فرینکلی اس سائیکل میں زیادہ تر پروجیکٹ کے لیے سپلائی بھی کوئی ریئل پرابلم تھی ہی نہیں۔ ڈالر ٹرم میں دیکھا جائے تو سپلائی انکریز کا امپیکٹ کافی لمیٹڈ تھا، اصل پرابلم ڈیمانڈ کی تھی، اور یہ بات ریپیٹڈلی سامنے آئی جب ہم نے آلٹ کائن کی ڈیپ ڈائیو کر کو آپ کو دی ہے۔ ٹوکنومکس کا چینجز صرف شارٹ سکویز کو ٹریگر کر سکتی ہے، لیکن فنڈامنٹل کو پرمنٹلی فکس نہیں کر سکتا، اس لیے مارچ کے بعد پرائس کا دوبارہ گرنا بالکل پاسبل ہے۔ اب آتے ہیں میکرو اور ریئل ٹریگر پر۔ میکرو سائٹ پہ ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے آئی سیم یعنی مینوفیکچرنگ اور آئی سیم سروسز یعنی پی ایم آئی ڈیٹا۔ ہسٹوریکلی آئی سیم اور پی ایم آئیز اور کرپٹو پرائس کے درمیان اسٹرانگ کوریلیشن رہی ہے، اور اگر فروری کے آئی سی ایم نمبر ایکسپیکٹیشن سے اوپر آتے ہیں تو کرپٹو مارکیٹ میں ریلی دوبارہ آ سکتی ہے۔ اب انٹرسٹنگ ٹوسٹ یہ ہے کہ یہ کوریلیشن شاید واپس آئی ہے، لیکن اس دفعہ وجہ کچھ اور ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ کی بگ بیوٹیفل جو لاسٹ ایئر پاس ہوئی، اس کے رزلٹ میں ٹیکس ریفنڈ اس سال زیادہ ہونے کا ایکسپیکٹیشن ہے، اور رپورٹ کے مطابق موسٹ ٹیکس ریفنڈ مارچ میں ڈسٹریبیوٹ ہونے لگ جاتے ہیں، اور اگر یہ پیسہ اسپینڈ ہوتا ہے یا پھر انویسٹ ہوا تو مارکیٹ لیکوئڈٹی امپروو ہو سکتی ہے، کرپٹو کو انڈائریکٹ سپورٹ مل سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک رسک بھی موجود ہے، اور وہ ہے کنزیومر سینٹیمنٹس۔ کنزیومر سینٹیمنٹ مہینوں سے گر رہا ہے، جاب مارکیٹ کنسرن بڑھ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ ٹیکس ریفنڈ سیو بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ پورشن مارکیٹ میں اگر آ جائے تو آلٹ کائن کی شارٹ سکویز اور پازیٹیو آئی سیم ڈیٹا ساتھ چل گئے تو یہ ایک ریلی کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کرپٹو کو مارچ میں ٹیل ونڈ بہت سے مل سکتے ہیں اور ریلی کا سبب بن سکتا ہے، لیکن ان سب کو سپوائل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا رسک فیکٹر جو ہمارے ڈور فرنٹ پہ موجود ہے وہ ہے جیو پالیٹکس۔ ویکنڈ پہ ہم نے دیکھا کہ یو ایس ایران کے درمیان جو اسکیلیشن سٹارٹ ہوئی اور اس کی ایران کے جو لیڈر کو اسیسینیٹ کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کمنگ ویک میں ایکسٹریم بیرش ہو سکتے ہیں، چاہے مارچ اوور آل بلش کیوں نہ ہو یا کرپٹو اور میکرو کیٹلسٹ کیوں اسٹرانگ نہ ہو۔ اگر کنفلکٹ اور اسکیلیٹ ہوتا ہے تو ریجن وار کی طرف ہم جا سکتے ہیں، اور مارچ میں ریلی کا آئیڈیا بالکل ختم بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک سلور لائننگ ضرور ہے کہ اگر فینک ایکسٹریم ہو گیا تو ارلی بیئر مارکیٹ باٹم فارم ہو سکتا ہے، جس کا باب لوکس نے اشارہ بھی دیا ہے اپنے انالیسس میں۔ تو اگر ان سب کو ہم کنکلوڈ کریں تو اوور آل پکچر یہ ہے کہ مارچ کی شروعات خراب ہوئی، لیکن سیزنلٹی ابھی بھی سپورٹ دے رہی ہے۔ آلٹ کائن شارٹ سکویز موڈ میں ہے، میکرو ڈیٹا ایک سپارک دے سکتا ہے، لیکوئڈٹی فیکٹر بھی ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن پالیٹکس اور جیو پولیٹیکل بلیک سوان اس پوری سٹرکچر کو ڈیریل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اوور ایکسائٹمنٹ بھی ڈینجرس ہے اور اوور پیسمزم بھی خطرناک ہے۔ سمارٹ اپروچ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ڈیٹا کو دیکھیں اور اپڈیٹ کو دیکھیں، ڈومیننس ٹریک کو پکڑے اور ایموشن کو اپنے کنٹرول میں رکھے۔ کرپٹو میں مارچ ہمیشہ ایک عام نارمل مہینہ نہیں ہوتا، اور یہ بورنگ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ تھا ویکلی اپڈیٹ۔ اگر اچھی لگی ہے تو آپ ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آپ کو اس طرح کے ویڈیو ملتے رہیں۔ ساتھ میں ہمارا جو واٹس ایپ چینل ہے اس کو جوائن کریں، اور ہمارا جو ٹیلی گرام چینل ہے اس کو بھی آپ جان سکتے ہیں فار ڈیلی اپڈیٹ۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔